सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात एक मरतबा दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और तलबाए किराम, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की जिसारत हासिल कर रहा हूँ वो है इल्म इस्लाम से पहले क्या था और इस्लाम आने के बाद इल्म को क्या बुलंदियाँ मिली और इल्म के फ़ज़ाइल पर कुछ गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें जो है हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात
میری زبان سے ان کلمات کو جاری فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میرے واجب الاحترام، علم کے جو مرکز گنے جاتے تھے اسلام سے پہلے، جو اپنے آپ کو علوم کے مرکز کہلاتے تھے، ان میں چند نام چین، ہندوستان، بائبل، مصر، روما، ایشوریا، یہ وہ ملک اور یہ وہ جگہ تھی جو اپنے آپ کو علم کے مرکز کہلاتے تھے۔ اسلام سے پہلے ان جگہوں کو علم کے مرکز کہا جاتا تھا، لیکن ان کے علوم کس طرح کے علوم تھے؟ بائبل، مصر اور ایشوریا، ان کے علوم خرافات، توہمات، سحر اور جادو پر مشتمل تھے، اور ہندوستان اور چین یہ بھی اسی طرح کے علم کے اندر جو ہے قدم رکھتے تھے۔ جادو اور سحر، طلسمات، ان کے اندر بھی اسی طرح کے علوم پائے جاتے تھے، لیکن انہوں نے تھوڑی سی اس سے بڑھ کر ترقی یہ کی تھی۔ چین جو ہے وہ اخلاقیات کے اندر کچھ آگے تھا، اور ہندوستان الہیات، طب، اس سے کچھ آگے چل رہا تھا۔ یونان، وہ تو علم کے مرکز کہلائے جاتے، اور روما، ان کے اندر جو ہے علمی مناسبت جو ہے نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو غلام بناتے، یہ قومیں دوسری سلطنتوں پر قابض ہوتی، اور ان کا علمی مناسب، علمی مقام جو ہے اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ روم والوں کے ہی تابع تھے، یونان والوں کے یہ روم تابع تھے، اور یونان یہ تو علماء، حکماء کا شہر سمجھا جاتا تھا۔ وہاں پر بڑے بڑے فلاسفر، علماء اور حکماء پیدا ہوئے، لیکن وہ بھی اپنے قدموں پر کچھ ہی عرصہ ٹھہر سکا۔ ان کے اندر بھی پھر جو ہے ذلت اور تزلزلی کا سیلاب آیا، جس کے اندر وہ بہہ کر چلے گئے۔ ان کے اندر عیش پرستی، ان چیزوں نے دخل اندازی کی، روحانیت کی بجائے انہوں نے مادیت کو اپنایا، اور یہ چیزیں جو ہے ان کے اندر ایسی داخل ہوئی کہ ان کا نام بھی جو ہے چند دن ہی جو ہے ان لسٹوں کے اندر رہا، اور یہ بھی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمنام ہو گئے۔ تو ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، توہمات، مادیت، روحانیت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور جو علوم حاصل کیا کرتے تھے ان کا بھی خاص ہی دائرہ تھا، خاص لوگوں کے اندر، خاص آدمیوں نے ان چیزوں کو سیکھا ہوا ہوتا، اور خاص ہی آدمی جو ہے ان کی مجلسوں کے اندر بیٹھتے اور اس چیز کو حاصل کرتے تھے۔ دوسرے لوگ جو ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، عام جو ہے ان کے علوم کا منبع نہیں تھا، عام جو ہے لوگ ان کو سیکھ نہیں سکتے تھے، اور عام لوگ جو ہے اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ یونان نے روحانیت کی بجائے مادیت کو قبول کیا، ان کے اندر مادیت پرستی آ گئی۔ جب یہ چیز آئی تو یونان کے اندر پھر آپ نے دیکھا سقراط جیسے جلیل القدر حکیم کو زہر کا پیالہ پلا دیا گیا، ارسطو جو ہے وہ یونان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ جو ہے مادیت پرست کو قبول کرنے والا نہیں تھا، اس چیز نے اس کو جو ہے یونان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ لوگ جو ہے وہاں سے نکل گئے،
وہ لوگ روحانیت سے جب نکل گئے، مادیت پرستی کو انہوں نے اختیار کر لیا، عیاش پرستی کو جب انہوں نے اپنا لیا، تو علم جس کو وہ علم سمجھتے تھے وہ چیز بھی ان کی جڑوں سے بالکل ہی نکل گئی۔ اور عیسائیت اپنے وطن ایشیا سے پہلے یورپ کے اندر دوسری صدی کے اندر، اب تو 20ویں صدی چل رہی ہے، اس وقت یورپ کے اندر عیسائیت کا بہت پھیلاؤ تھا، بہت یہ پھیلی، اور جس وقت روما کی جہاندار نے عیسائیت کو قبول کیا، اس کی سلطنت پھر ایسے ہوئی، عیسائیت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی سلطنت بھی جو ہے بالکل ہی ختم ہو گئی۔ چند ہی عرصوں کے اندر جو ہے ان کا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو گیا، عیسائیت کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور آج کچھ جو عرصہ ہی پہلے 18ویں 19ویں صدی کے اندر جو ہے جب یورپ نے ترقی کی تو لوگوں کو یہ دھوکہ لگا کہ یہ ترقی جو ہے عیسائیت کو اپنانے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو ترقی آئی ہے وہ اسلام کو اپنانے کی وجہ سے آئی ہے، حالانکہ ایسا بالکل ہی نہیں تھا۔ وہاں پر تو عیسائیت کا نام ہی نہیں تھا، عیسائیت جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو 323 عیسوی کے اندر روما کا ایک بادشاہ، رومائی شہنشاہ قسطنطین، اس نے سیاسی مصلحت کی بنا پر عیسائیت کو قبول کیا، اور اس سلطنت کا جو اسلامی مرکز بنا، جو انہوں نے اپنا مرکز بنایا، ان کا جو مذہب ٹھہرا وہ یہی انہوں نے عیسائیت رکھا۔ یہ ایک سیاسی مصلحت کی بنا پر انہوں نے اس کو اختیار کیا، اور کل تک جو ہے عیسائیت کو جو پوچھنے والا نہیں تھا، اس دور کے اندر جو ہے عیسائیت کا پھر نام لینے والا جو ہے وہ پیدا ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے جو ظلم و ستم کیا، جو علم والوں پر ظلم ڈھائے، وہ کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ سکندر مقدونیہ، اس کی سلطنت جو ہے 3 حصوں کے اندر پھیل گئی۔ مصر کے اندر جو ہے تلاميذ نامی آدمی کے اندر آئی، مصر اس کے ہاتھوں کے اندر آیا، اور یہ خاندان والے جو تھے یہ علم دوست آدمی تھے، اور انہوں نے اسکندریہ کے اندر جو ہے بہت بڑی لائبریری بنائی، جو نیلے آسمان کے نیچے اس جیسی شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو۔ اس کے اندر 7 لاکھ کتابیں تھیں۔ جب یہ عیسائی آئے، کچھ کتابیں جو ہے جو لیگ آدمی نے جو ہے آدھا جو ہے وہ لائبریری کو ختم کر دیا، اور جس وقت یہ عیسائیت جو ہے تختہ دار ہوئی، اور جو باقی چیزیں باقی کتابیں بچی تھی وہ بھی ان لوگوں نے ختم کر دی، اور اس کا الزام اور مورد کس پر ٹھہرایا گیا؟ اس کا الزام اور مورد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ٹھہرایا گیا۔ عیسائیت یہ کہتے، غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے والے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ایک مورخ گزرے ہے 413 عیسوی کے اندر، اس نے جب وہاں پر جگہ پر اس لائبریری کا سیاحت کی، وہاں پر دیکھا، اس نے خود لکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے کتابیں موجود نہیں تھی، صرف لائبریریاں، وہاں پر الماریاں ہی موجود تھی، وہاں پر کوئی کتابیں موجود نہیں تھی۔ تو عیسائیت نے آ کر جو ہے علم دوست کا جو ہے وہ خاتمہ کیا۔ یہ جو سلطنت قائم کی گئی عیسائیت کے نام پر جو ہے یہ سلطنت کو قائم کیا، وہ تو عیسائیت کو چاہتے ہی نہیں تھے۔ ان لوگوں نے جو ہے جو علم سے محبت رکھنے والے تھے ان پر ظلم و ستم ڈالنے شروع کر دیے، جہاں پر یہ معلوم ہوتا وہاں پر جو ہے ان کو ختم کر دیا جاتا، اور یہ سلسلہ جو ہے ان کا بہت ہی عرصہ تک جو ہے وہ جاری رہا۔ اسی طرح جو ہے جو بھی علم کا نام لیتے، پادری جو ہے ان کے عیاش پرست تھے، وہ اس چیزوں کا نام لینا ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی کتابوں کے اندر تعریفات ہو چکی تھی، جو ان کے پاس تھا وہ تو بالکل تبدیل ہی تھا، انہوں نے اپنی ہاتھوں سے لکھی ہوئی چیزیں اس کے اندر داخل کر لی۔ ان کے پاس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ تو بالکل ان کے پاس جو ہے ختم ہو چکا تھا، انہوں نے اپنی ہی طرف سے جو ہے ان کے اندر من گڑت چیزیں جو ہے وہ اختیار کر لی،
اور اسی کو جو ہے اپناتے ہوئے یہ علم کا نام دیتے تھے اور اسی کے نام پر دوسروں کو گمراہ کہتے اور ظلم و ستم جو ہے ڈھانے والے تھے۔ انہوں نے 1400 کے اندر جو ہے ان کا محکمہ احتساب یورپ کے اندر قائم ہوا، جو یہ بات طے ہوئی کہ جو بھی باتیں ہوگی ان کے دین کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف، وہ پادریوں کو جا کر بتلائیں گے اور پادری جو ہے ان کو سزائیں مقرر کریں گے۔ تو یہ محکمہ احتساب جو ان کا قائم ہوا تھا، ان کے اندر جو صدر معتصب تھے، جو صدر جو ہے احتساب کرنے والے تھے، وہ بھی بڑے بڑے پادری تھے، بڑے بڑے پوپ تھے، جو یہ صدر جو ہے مقرر کیے گئے۔ اور انہوں نے اس دوران کتنے آدمیوں کو قتل کیا جو اسلام کا نام، جو ان کے مذہب کے اندر دین کا نام لینے والے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ 3,40,000 آدمیوں کو انہوں نے قتل کیا، صرف اسی وجہ سے ان کو سزائیں دی گئی کہ وہ جو ہے ان کے مذہب کے اندر ان کے دین کا نام لینے والے تھے۔ اور ان کے اندر ایک علامہ گزری ہے، عورت ہائی شیشیا، وہ اپنے وقت کے اندر مدرس کے اندر جانے والی تھی۔ ان کا خاندان جو ہے اسی طرح جو ہے دینی لحاظ سے آگے تھا۔ ان کے پاس جو ہے بڑے بڑے رفقا اور عمراء ان کے پاس آتے جو اس دین کو، ان کے اس وقت کے دین کو سیکھتے۔ لیکن ان پادریوں نے اس عورت کا کیا حال کیا، وہ ایک وقت کے اندر مدرسے کے اندر جا رہی تھی تو راستے کے اندر انہوں نے اس عورت کو برہنہ کیا اور اس کے بعد اپنے گرجے کے اندر لے جا کر جو انہوں نے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے رکھی ہوئی تھی، اس لاٹھی کے ساتھ جو ہے مار مار کر اس کو قتل کر دیا اور اس کے گوشت کو لہدہ پھینک دیا گیا اور جو اس کی ہڈیاں تھی اس کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو ان لوگوں نے علم کے نام پر جو ہے علم کو جڑ سے کھیلنے کی کوشش کی۔ جو لوگ علم سے محبت رکھنے والے تھے یہ لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ یہ شروع سے جو ہے اسلام پسند، یہ دین پسند، علم پسند تو یہ لوگ تھے ہی نہیں۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کا بھی قتل کیا اور پھر یہ عیاش پرستی اور اس چیز کے اندر پڑ کے جو ان کے دین کے اندر بالکل ہی نہیں تھی۔ اسلام نے کیا دیا علم کو، اسلام کے اندر کیا سربلندی ملی، اسلام نے آ کر جو ہے کس چیز کو آگے باورا کیا، کس چیز کو پیش کیا، اسلام کے اندر علم کی کیا فضیلت ادا کی گئی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے، آپ جانتے ہیں عرب کی حالت کیا تھی، انتہائی بدتر، ظلم و ستم ڈھانے والے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرنے والے، اور ان کی یہ لڑائیاں سالہ سال تک جاری رہتی، شراب پینا، زنا کرنا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، یہ ان کے اندر عام تھا۔ اور ان کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ کیا تھے، آپ کو معلوم ہے، وہ چند گنتی کے نام جو ہے پڑھو لکھوں میں سے جو ہے چند ہی نام آتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام کی تعلیمات آئی، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اندر بھیجا، تو پھر کیا اللہ رب العزت نے اسلام کو کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ اسلام کے اندر جو پہلا اعلان ہوا، اسلام کے اندر جو اول اعلان ہوا وہ کیا اعلان تھا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اعلان جو اسلام نے آ کر سب سے پہلے کیا، اسلام کا پہلا اعلان کیا تھا، وہ کیا اعلان تھا، وہ توحید کا اعلان تھا، وہ لا الہ الا اللہ کا اعلان تھا۔ ہم کئی اعلان کہہ سکتے ہیں، توحید کا اعلان تھا، رسالت کا اعلان تھا، اخلاقیات کا اعلان تھا، رواداری کا اعلان تھا۔ وہ کیا اعلان تھا جو اسلام نے آ کر سب سے پہلے اعلان کیا؟ اسلام کا اولین اعلان کیا تھا؟ اسلام کا اولین اعلان جو شروع ہوا وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا، اقرا کے نام کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے پہلا اعلان یہ نہیں کہا یا ایھا الذین
یا اقرا لا الہ الا اللہ رسالت کا اعلان نہیں تھا، اخلاق کا اعلان نہیں تھا. اسلام نے جو پہلا اعلان کیا تھا وہ علم کا اعلان کیا تھا. اسلام کا پہلا اعلان جو ہے وہ اقرا کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی تھی وہاں پر کوئی پڑھے ہوئے موجود نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی ماہر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ علم کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی. فرمایا گیا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو اسلام نے جو اعلان کیا وہ علم کا اعلان تھا. اللہ نے اسلام کے اندر جو ہے جو عظمت اور شرف عطا فرمایا، جو سب سے بہترین چیز تھی وہ علم تھی. اسی کے ذات جو ہے اسلام کا تعارف کروایا گیا. میں اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھیے اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. یہ چیز کا ہمیں کس طرح علم ہوگا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ پیدا کرنے والی ہے؟ اس سے پہلے یہی فرمایا گیا کہ علم کو حاصل کرو، جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے سب چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے. اقرا کے نام کے ساتھ جو ہے اس کا آغاز ہوا. وحی کا آغاز جو ہے وہ اقرا کے ساتھ کیا گیا کہ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے مخاطب کیا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق اس انسان کو جو ہے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کو جو ہے علم سکھلایا. انسان اس سے پہلے کچھ بھی جاننے والا نہیں تھا. انسان جہالت کے اندر جو ہے زندگی گزارنے والا تھا. انسان کو جو ہے چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں تھی. یہ کس نے آ کر سکھلایا ہے؟ یہ اسلام نے آ کر سکھلایا اور علم نے آ کر سکھلایا ہے. تو اسلام کا اولین جو اعلان تھا وہ یہ علم تھا، جس نے آ کر بتلا دیا اسلام سے پہلے جو ہے تم جہالت کی زندگی گزار رہے تھے. اسلام سے پہلے جو ہے تم ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنے والے تھے. تمہیں ماں باپ کی تمیز نہیں تھی، چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں تھی. تم آپس کے اندر جو ہے ظلم و ستم کا بیزار گرم کیے ہوئے تھے. تمہیں آپس کے اندر رہنے اور سہنے کا جو ہے کچھ بھی معلوم نہیں تھا. اللہ رب العزت نے جو عظمت بخشی ہے، جو شرافت انسان کو بخشی ہے، جو عزت جو بلندیاں عطا کی ہے وہ اللہ رب العزت کے عزت اقرا کے ساتھ تعلیم کے ساتھ جو ہے اور اسلام کے ساتھ عطا فرمائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری کے اندر بدر کا میدان لگ گیا. اس کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح فرمائی. اس کے اندر کفار کے قیدی ہوئے، 70 قیدی ہوئے، اتنے ہی ان کے آدمی مارے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو کیا فدیہ مقرر کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ فدیہ کیا مقرر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فدیے کے لیے کیا مقرر کیا تھا؟ فرمایا تھا کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے آپ ان کو جو ہے پڑھائیے اور آپ کا فدیہ جو ہے یہی مقرر ہے، اسی کی وجہ سے آپ کو آزادی مل جائے گی. تو اسلام کے اندر علم کی جو ہے فضیلت اسلام نے جو ہے آ کر ہمیں یہی بتلایا. اسلام کا اولین اعلان وہ علم تھا. اسلام کا اولین اعلان یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کا جو فدیہ مقرر کیا تھا وہ یہی علم تھا کہ لوگوں کو علم سکھلا دیا جائے اور آپ کو اس کے بدلے میں آزاد کر دیا جائے گا. اور انسان کو جو ہے تمام مخلوقات پر جو فضیلت عطا کی گئی ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے علم کے ذریعے عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے کہ میں ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں جس کو میں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کروں گا. فرشتے وہاں پر موجود ہے. فرمایا کہ ہم عبادت کے لیے کافی نہیں، ہم عبادت بھی کرنے والے ہیں. سارا دن جو ہے آپ کی تعریف بھی بیان کرنے والے ہیں.
ہر وقت جو ہے سجدے کے اندر بھی گرے ہوئے ہیں، رکوع کے اندر بھی جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ انسان جو پیدا کر رہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا جا رہا، یہ تو دنیا کے اندر جا کر جو ہے خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا، قتل و غارت کرے گا، تو آپ اس انسان کو جو ہے پیدا کر رہے۔ فرشتوں نے یہ چیز جو ہے وہ بیان کر دی۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات پر، جتنی بھی مخلوقات ہیں اس پر جو ہے کس کو فضیلت عطا فرمائی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات فرمائی ان سب کو کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کے سامنے جو ہے ان کو پیش کر دیا، اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کے نام سکھلائے اور ان کے سامنے پیش کیا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام ان کے سامنے پیش کر دیے، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک گئے اور کہہ دیا کہ ہم اس چیز کو نہیں جانتے جس چیز کو جو ہے اللہ رب العزت کی ذات جاننے والی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ فضیلت عطا فرمائی، وہ علم کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت جو ہے وہ علم ہے، جس کی حقیقت جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ظاہر فرمائی۔ فرما دیا کہ انسان کو جو فضیلت عطا کی گئی، انسان کا رہنا سہنا جو ہے دوسرے سے علیحدہ ہو گیا، انسان ایوانیت سے علیحدہ ہو گیا۔ فرشتوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی، وہ کس چیز کے ذریعے عطا فرمائی؟ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ علم کے ذریعے عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنا نئے مقرر فرمایا اور اللہ رب العزت نے اپنی صفت علم کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کی حقیقت کو واضح فرمایا۔ تو یہ انسان جو اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا فرمائی گئی، یہ علم کی وجہ سے عطا فرما گئی۔ انسان اپنی زندگی، روزمرہ کی جو زندگی گزار رہا ہے، اس کے اندر جو ہے انسان اپنی اس کے بارے میں 24 گھنٹے کی زندگی کے بارے میں انسان کو جو ہے حلال اور حرام کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے جو ہے علم حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ انسان کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہے، یہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، اس کے اندر انسان کو یہ معلوم ہو یہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، گھر والوں کے ساتھ جو رہ رہا ہوں، رزق کما رہا ہوں، یہ حلال ہے یا حرام۔ اتنا علم کم از کم اتنا علم سیکھنا انسان کے لیے وہ ضروری ہے، جس کے اندر اپنے 24 گھنٹے کی وہ زندگی گزار سکے۔ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ رب العزت نے میرے لیے حلال کیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے میرے لیے حرام کیا ہے۔ اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس سے دور رہنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ انسان کو یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہی اکیلی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، بڑوں کا ادب اس کو معلوم ہو، اپنا رہنا سہنا اس کو معلوم ہو، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنا نکاح اور بیاہ، اپنی خوشی اور غمی، ہر حالت کے اندر جو ہے اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے یا اس سے جو ہے ہٹ کر جو ہے میں گزار رہا ہوں۔ انسان آنکھ کھولتا ہے تو ہمیں یہ سکھلایا جاتا ہے، بچے کو لا الہ الا اللہ سکھلایا جائے، اس کلمہ توحید کے بارے میں سکھلایا جائے، شروع سے ہماری جو ہے یہ پرورش شروع ہو جاتی ہے، اسلام کے بارے میں ہمیں سکھلایا جائے، تو یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر شروع سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کے بارے میں کہا جائے، 10 سال کا ہو جائے اس کو جو ہے نماز نہ پڑھنے پر سزا دی جائے، وہ جو آدمی جوان ہو جائے، بچہ جوان ہے، اس کے شادی کے احکامات، اب وہ بچوں والا ہو گیا اس کے احکامات، اس نے روزی کمانی اس کے احکامات، وہ علم حاصل کرے،
ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ سیکھے، ان سارے معاملات کو جو ہے وہ حل کرے۔ جس طرح ہم چھوٹے بچوں کو جو ہے لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں، یہ کلمہ پڑھنا ہم اس کو سکھاتے ہیں بچپن کے اندر، اسی طرح جو ہے ہم دوسرے احکامات بھی جو ہے سیکھے۔ اگر گھر کے اندر ایسے افراد موجود نہیں ہیں تو جن کو اس کے بارے میں علم ہے ان کے پاس آ کر جو ہے آپ یہ چیزیں سیکھیں، اسی طرح سیکھیں جس طرح ہم جو ہے لا الہ الا اللہ سیکھنے والے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے قضائے حاجت جو کی ہے، واش روم کے اندر جو گئے ہیں، لیٹرین کے اندر جو گئے ہیں، اس لیے ہمیں حاجت تھی، ہم وضو جو کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس سے پہلے جو احکامات ہے وہ ہم نے صحیح ادا کر لیے ہیں۔ ہم نے تو ہر چیز سکھلائی گئی ہے، لیٹرین کے اندر کیسے جانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں جو ہے قضائے حاجت کا بھی طریقہ بتلایا، بلند سے بلند احکامات بھی بتلائے، ہمیں تو ہر چیز جو ہے وہ بتلائی گئی ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے ہم یہ کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے واش روم کے اندر بھی جانا ہے، نکاح بھی ہم نے کرنا ہے، تجارت بھی ہم نے کرنی ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، ہم نے کھانا بھی کھانا ہے، ہم نے سونا بھی ہے، ہم نے جاگنا بھی ہے، ہم نے سارے کام کرنے ہیں۔ لیکن یہ سارے کام جو ہے اگر ہم علم کے بغیر کرتے رہیں گے، اس کو بغیر سیکھے کرتے رہیں گے تو یہ کام تو ہم کرتے رہیں گے، پھر وہ عبادت نہیں بنیں گے، یہ عبادت اسی وقت بنتے چلے جائیں گے جب ہم اس کو جو ہے اس طریقے پر کریں گے جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا، وہ طریقہ جو ہے ہمارا دین بنتا چلا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ سوال کر دیا کہ آپ عبادت کس وقت کرتے ہو؟ فرمایا ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرنے والے ہیں۔ فرمایا تم کھاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو، سوتے نہیں ہو، دوستوں کے ساتھ ملنا اور جلنا یہ سب کچھ موجود نہیں ہے؟ فرمایا کہ وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے ہمارے اندر موجود ہے، ہم گھر والوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، دوستوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، واش روم کے اندر بھی جاتے ہیں، لیکن یہ سارا کا سارا کرنا جو ہے، یہ عمل کرنا جو ہے ہمارا کس طریقے پر ہے؟ ہم نے اپنی زندگیوں کو جو ہے اللہ کے حکموں کے مطابق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈال دیا ہے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ عبادت ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ تو ہم جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے جس طرح بچوں کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، یہ دین بھی جو ہے ہم سکھلائیں، یہ علم بھی جو ہے ہم سکھلائیں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آگے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم نے وضو کس طرح کرنا ہے، وضو کے اندر کتنے فرائض ہے، اس کی کتنی سنتے ہیں، اگر یہ فرض ادا نہ کیا گیا تو ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا یا نہیں، وضو کے اندر 4 فرائض ہے، ان میں سے اگر ہم نے چہرہ نہ دھویا یا بازو نہ دھوئے یا سر کا مسح نہ کیا یا ایک ان میں سے ٹوٹ گیا، ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ یا ان کو ہم نے دھو تو لیا لیکن کسی جگہ پر وہ جگہ جو ہے وہ خشک ہے، اچھی طرح نہیں دھویا تو ہمارا وضو جو ہے وہ مکمل ہوگا یا نہیں؟ اس بات کو ہم سیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح جو ہے وہ وضو کیا ہے، وضو کے اندر کتنی سنتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، فرائض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، یہ بھی ہمیں معلوم ہو۔ نماز کے اندر 13 فرائض ہے، 14 واجبات ہے، 21 سنتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے ہمیں معلوم ہو۔ اگر فرائض چلے گئے تو ہماری نماز مکمل ہوگی یا نہیں، یا واجبات جو ہے چھوٹ گئے ہماری نماز مکمل ہوگی یا نہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، جب ہم نے اس بات کی گواہی دے دی ہے تو ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، ہم نے حج بھی کرنا ہے، ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہم نے کرنا ہے، اپنے بچوں کے پاس بھی بیٹھنا ہے، بڑوں کے پاس بھی بیٹھنا ہے، چھوٹوں کے پاس بھی بیٹھنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہم نے سیکھنی بھی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے یہ چیزیں جو ہے آنا بھی ہے، وہ ضروری ہے۔ تو اسلام سے پہلے جو ہے لوگوں نے جس چیز کو علم سمجھ لیا تھا وہ تو علم تھا ہی نہیں، وہ تو جہالت کے اندر زندگی گزارنے والے تھے۔
वहाँ पर हुकूमतें करनी, अपने आप को जो बड़ा समझना, कत्लो गारत करना, शराब पीना, सूद के कारोबार करना, ये सारा का सारा जो है वो दीन नहीं था। दीन वही था जो इकरा से शुरू होकर जो है नात पर ख़त्म होता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखलाया, जो अलिफ लाम मीम से शुरू होकर वन्नास तक जाता है। यही दीन है, यही असली दीन है। इसके मुताबिक जो है हम अपनी ज़िंदगियों को जब डाल लेंगे तो हमारी दुनिया के अंदर भी कामयाबी होगी, हम दुनिया के अंदर भी सरफराज होंगे और आखिरत के अंदर भी जो है हम कामयाब और कामरान होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें जो है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने हुक्मों के मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों के मुताबिक और सहाबा जैसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक।